نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کیو کیمپس میں عربی گرامر برائے قرآن فہمی کی کلاس میں ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ کر رہے تھے، اور ہم نے جتنے حصے کا ترجمہ کیا تھا اس کو میں آپ کے سامنے دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ قالت الاعراب، کہا بدوؤں نے، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن، اور لیکن، قولو، تم سب کہو، اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں۔ آئیے آیت کے بقیہ حصے کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد الفاظ ہیں ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، واو استناف کا ہے، اس لیے کہ اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے لما، یہ جوازم مضارع میں سے ہے۔ لم، لما، لام، لا، ان اور من شرطیہ، یہ سب مضارع کو مجزوم کرتے ہیں۔ لما اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک نہیں۔ ولما يدخل، يدخل اصل میں اس کا مادہ ہے دال، خا اور لام۔ لغت میں جائیے، دال خا لام میں تلاش کیجئے، آپ دیکھیں گے اس کے آگے لکھا ہے نون، اور یہ باب نصرہ سے ہے۔ دخلا یدخلو، دخلا نصرہ ینصرو، دخلا یدخلو، اور جب لما لگ گیا تو لما نے اسے مجزوم کیا، لہذا یہ ہو گیا یدخل، یہ ہو گیا یدخل، اور جب اس کو آگے ملائیں گے تو جو یہ لام ساکن ہے اس پہ ہمیں زیر لگانی پڑے گی، اس لیے یہاں پر یہ زیر آئی ہے۔ اصل میں ہے ساکن اور آگے ملانے کے لیے زیر دینی پڑتی ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، یدخلو کا اصل فاعل ہے ایمان، اس لیے یہ حالت رفع میں ہے۔ ایمان کا مادہ ہوتا ہے حمزہ میم نون، اور یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ افعال کے وزن پر ایمان، افعال کے وزن پر اصل میں بنے گا، افعال کے وزن پر یہ بنے گا اعمان، اعمان، اور یہ حمزہ اس زیر کی وجہ سے بدل جائے گا یا میں، کیونکہ زیر کی نسبت یا سے ہوتی ہے، اس لیے یہ ہو جائے گا ایمان۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، چونکہ ال لگا ہوا ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں آئے گی اور حرکت ایک ہے، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فی حرف جار، قلوبکم مرکب اضافی، تمہارے دل،
اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ معلوم ہوا کہ اسلام کا تعلق ہے زبانی اقرار سے اور ایمان کا تعلق ہے قلبی تصدیق سے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل میں۔ کچھ لوگوں نے آ کر دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کہا کہ نہیں، تم اسلام لائے ہو، تمہیں ابھی صرف اقرار باللسان حاصل ہوا ہے، ابھی تصدیق بالقلب حاصل نہیں ہوا، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اقرار باللسان قانونی ایمان ہے، تصدیق بالقلب حقیقی ایمان ہے۔ قیامت کے روز یہ دونوں ایمان نجات کے لیے درکار ہوں گے۔ اگر زبانی اقرار ہے اور قلبی ایمان نہیں ہے تو یہی چیز انسان کو رفتہ رفتہ منافق بنا دیتی ہے۔ سورہ مائدہ آیت 41 میں منافقین کے بارے میں آیا، قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ لہذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی قلبی ایمان عطا فرمائے۔ یہ ایمان حاصل ہوتا ہے اچھی محفلوں کے اندر شرکت سے اور اچھے لوگوں کی صحبت سے اور بذات خود قرآن مجید پر غور و فکر کرنے سے، قرآن پڑھنے سے۔ سورہ انفال کی دوسری آیت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اس اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ کہا کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کے بعد آگے الفاظ ہیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن واو پھر استئناف کا ہے، اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے اور ان شرطیہ ہے، یہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، جوازم مضارع میں سے ہے۔ وَإِن تُطِیعُوا، وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ، تُطِیعُوا یہ اصل میں تھا تُطِیعُونا، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا تُطِیعُوا، نون گر گیا۔ اس کا مادہ اصل میں ہوتا ہے تو، واو اور عین۔ علامت مضارع پر پیش بتا رہی ہے کہ باب افعال ہے۔ ویسے علامت مضارع پر پیش باب تفعیل میں بھی ہوتی ہے لیکن وہاں تشدید ہوتی ہے۔ علامت مضارع پر پیش باب مفعلہ میں بھی ہوتی ہے لیکن وہاں ساتھ ایک الف ہوتا ہے۔ علامت مضارع پر پیش مضارع مجہول میں بھی ہوتی ہے لیکن اس میں زیر نہیں ہوتی۔ یہ باب افعال ہے۔ باب افعال میں تطیعونا، آپ اگر غور کریں گے تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ حاضر کا، جمع مذکر حاضر کا مضارع میں صیغہ باب افعال میں ہوتا ہے تفعلون۔ آپ یہاں پر تو، واو اور عین کو رکھیے تو یہ اصل میں بن جائے گا تطوعون، اور اجوف ہے یہ، اجوف میں حرف علت اپنی حرکت پیچھے دیتا ہے، زیر تو پر چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا تو تِوْعُونَ، اور زیر کی نسبت واو سے نہیں بلکہ یا سے ہوتی ہے۔ واو بدل جائے گا یا میں تو یہ ہو جائے گا تُطِیعُونَ، اور جب ان لگا تو یہ نون ہٹ گیا، یہ مجزوم ہو گیا تُطِیعُ۔ باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنا۔ وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ، اور اگر تم سب اطاعت کرو گے اللہ کی،
وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اگر تم سب اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے تو اعمال سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ہر نیکی ایک نور ہے، اس نیکی کا اثر انسان کے سیرت و کردار دل پر پڑتا ہے، اس سے بھی ایمان حاصل ہو جائے گا جس ایمان سے تم محروم ہو۔ تو کہا کہ اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، رسولہ مرکب اضافی ہے، اللہ پر اور رسول پر نصب کیوں ہے؟ اس لیے کہ دونوں مفعول ہیں۔ اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلت لا یلت لا یلت کم، لا یہاں پر نہیں کا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یلت آگے ساکن ہے، مجزوم ہے، اور لا نہیں ہی مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ لا یلت، اب یلت ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے واو، لام اور تا، اور واو شروع میں ہے، ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں، ایسے مادے کو مثال واوی۔ مثال واوی کے حوالے سے قاعدہ نوٹ کر لیجئے کہ مثال واوی میں اکثر و بیشتر مضارع میں جا کر یہ واو غائب ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ولدا، باب ضربہ سے ہوتا ہے یہ، تو یہ نہیں ہوتا یضربو کے وزن پر یولدو، بجائے یولدو کے یہ ہوتا ہے یلدو، واو حذف ہو جاتا ہے، ولدا یلدو۔ اسی طریقے پر ورثہ، باب حسبہ سے یہ ہوتا ہے ورثہ اور یورثونی، بلکہ یرثو۔ اسی طریقے پر ولتا، باب ضربہ سے ہوتا ہے یہ، اور یہ ہوتا ہے ولتا یلتو، ولتا یلتو، لام نے یلتو کو مجزوم کر دیا اور یہ ہو گیا یلت۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کمی کرنا۔ لا یلتکم، کمی نہیں کرے گا، لا یلتکم، کمی نہیں کرے گا تمہارے لیے کون؟ اللہ۔ لا یلتکم من اعمالکم شیئا وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا یلتکم، کمی نہیں کرے گا تمہارے لیے من اعمالکم، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، نہیں کرے گا کمی تمہارے لیے، مراد ہے اللہ، یلد کا فاعل اللہ ہے، من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے، شیئا، شیئا حال ہے اس لیے حالت نصب میں ہے، شیئا کچھ بھی، شیئا کچھ بھی۔ اور اگر تم اطاعت کرتے رہو اللہ اور اس کے رسول کی، نہیں کمی کرے گا اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور رحیم، بے شک اللہ، ان اللہ کئی مرتبہ آیا، ہر مشبہ بالفعل، بے شک اللہ غفور، غفور یہ فعول کا وزن ہے، اور یہ وزن بھی مبالغے کا ہوتا ہے، غفور، شکور، ودود، اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ رحیم کئی مرتبہ آ چکا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی ایمان کی پہچان کیا ہے؟
کچھ لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، ان کے دعوے کی نفی کر دی گئی، کہا کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں پہنچا بلکہ تم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے۔ حقیقی ایمان کیا ہے؟ آیت نمبر 15 میں ہے، انما المؤمنون، یہ ٹکڑا اس سے پہلے آیت نمبر 10 میں آ چکا ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، المؤمنون مومنون کی جمع ہے، مومنون اسم الفاعل ہے باب افعال سے، بے شک مومن تو وہ ہیں، کلمہ حصر بے شک مومن تو وہ ہیں، انما المؤمنون الذین، الذین اس سے آپ واقف ہیں، یہ اسم موصول الذی کی جمع ہے، کئی مرتبہ آیا، بے شک مومن تو وہ ہیں جو، انما المؤمنون الذین آمنوا، آمنوا کئی مرتبہ آ چکا، یا ایھا الذین آمنوا اب تک 5 مرتبہ آ چکا اس صورت میں۔ آمنوا ماضی کا تیسرا صیغہ باب افعال میں، حمزہ میم نون مادہ، اور باب افعال ماضی کا تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب کا، بے شک مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے، آمنوا باللہ، اللہ پر، باللہ مرکب جاری اللہ پر، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم حرف عطف، پھر ثم لم یرتابوا، لم یرتابوا، لم کو آپ جانتے ہیں کئی مرتبہ آیا، یہ جوازم مضارع میں سے ہے، مضارع کو مجزوم کرتا ہے لم۔ یرتابوا مادہ ہوتا ہے را، یا اور با، اور یہ تا بتا رہی ہے کہ یہ باب افتعال ہے، اور یا بتا رہی ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور واو اور الف بتا رہی ہے کہ جمع کا صیغہ ہے۔ اصل ہوتا ہے یہ باب افتعال میں جمع مذکر غائب کا صیغہ، یفتعلون، اس سے بنے گا یہ یفتعلون، یرتعلون، اور زبر کے بعد چونکہ یا ہے یہ بدل جائے گی الف میں، تو یہ ہو جائے گا یرتابون، اصل صیغہ تھا یرتابون، اور جب لم لگا تو اس نے نون گرا دیا تو یہ ہو گیا یرتابو، لم یرتابو۔ را یا با اس سے لفظ بنتا ہے ریب، جس کے معنی ہوتے ہیں شک۔ قرآن مجید کے شروع میں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو لم یرتابو وہ شک میں نہیں پڑے۔ باب افتعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں ارتابا یرتابو شک کرنا، ثم لم یرتابو پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے، پھر کسی گو مگو کا شکار نہیں ہوئے، پھر وہ یکسو رہے، اور یکسو ہو کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو ترجیح دی۔ محترم ناظرین، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 بڑی اہم ہے۔ اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ حقیقی بندہ مومن کون ہے، وہ کون ہے کہ جس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے، اور روز قیامت وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا۔ الحمدللہ ہم اس آیت کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں، بقیہ حصہ اگلی بار پڑھ کے جب ہم آیت مکمل کریں گے تو ہمارے سامنے مکمل تصویر آ جائے گی کہ حقیقی بندہ مومن کون ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو
نور ایمان سے منور فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی حقیقی ایمان عطا فرمائے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس آیت کا ترجمہ مکمل کریں گے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 31 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، لما ڈیش میں سے ہے؟ اے ناصب مضارع، بی جازم مضارع، سی عطف۔ دوسرا سوال، اجوف میں ڈیش کی حرکت اس سے قبل کے ساکن حرف کی طرف منتقل ہو جاتی ہے؟ اے حرف علت، بی حمزہ، سی مثل اول۔ تیسرا سوال، مثال واوی کے مضارع معروف میں اکثر ڈیش حذف ہو جاتا ہے؟ اے حمزہ، بی واو، سی یا۔ چوتھا سوال، یرتابو باب ڈیش سے ہے؟ اے افعال، بی نصرہ، سی افتعال۔ سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، لما ڈیش میں سے ہے؟ اے ناصب مضارع، بی جازم مضارع، سی عطف۔ دوسرا سوال، اجوف میں ڈیش کی حرکت اس سے قبل کے ساکن حرف کی طرف منتقل ہو جاتی ہے؟ اے حرف علت، بی حمزہ، سی مثل اول۔ تیسرا سوال، مثال واوی کے مضارع معروف میں اکثر ڈیش حذف ہو جاتا ہے؟ اے حمزہ، بی واو، سی یا۔ چوتھا سوال، یرتابو باب ڈیش سے ہے؟ اے افعال، بی نصرہ، سی افتعال۔